السلام علیکم. والسلام علی من اتبع الہدی. جی بتائیے. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور ٹھیک ہیں بھائی؟ ہلو. جی جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا آواز آ رہی جی فرمائیے کیا کر رہے ہیں؟ ہے. ہم پوچھ رہے تھے بھائی، آپ نے کچھ بتایا تھا تو ہم نے کہا آپ تھوڑا پوچھ لیں. نہیں انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ مطلب بھائی شیعہ کے گھر کا کھا سکتے ہیں جی کھا بھی سکتے ہیں. کیوں نہیں کھا سکتے بھائی؟ اچھا کیوں کھا سکتے ہیں ذرا یہ بتائیے. آپ کیا شیعہ کو کافر مانتے ہیں؟ بالکل. ہیلو. جی 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 بالکل کیوں نہیں، کیوں آپ کے نزدیک نہیں ہے کیا؟ نہیں، ہمارے نزدیک تو نہیں ہے. اچھا تو آپ کے نزدیک نہیں ہے تو آپ کے نزدیک کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا منہج کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کوئی شخص اگر دین کا انکار کرے، اس کے انکار کرنے کی وجہ سے کیا اور بھی لوگ دین کا انکار کر دیں گے؟ یہ تو انسان کا دین کا اوپینین ہے نا. دیکھیں، آپ میری بات سمجھیں بھائی. جی سمجھائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو کافر ہر کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اور کفر واپس لوٹتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا شاید، جی جی آگے بتائیے. ہے نا. اور جو ضروریات دین کا انکار کرے اسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا، ہے نا بھائی. جی بتائیے. ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہی کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لوٹے گا. جی اور شیعہ اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا، وہ کافر ہے. مگر جیسا کہ ہم ہر دیوبندی کو بھی کافر نہیں کہتے ہیں، جی جی بتائیے. ہم اپنے نزدیک ہماری جو سوچ ہے ہم وہ بتائیں. اور امام اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، جی جو ان چار کو فالو کرے اور ان پر ایمان رکھے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. اچھا اچھا. قاسم نانوتوی ہو گیا، اسماعیل دیلوی ہو گیا، تو ایسے لوگ. آپ اعلیٰ حضرت جی مانتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا تو 27ویں جلد میں تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں آج کے دور میں کوئی بھی رافضی ایسا نہیں بچا ہو جس کے اوپر حکم کفر نہ ہو. کہو تو میں آپ کو عبارت بھیج دوں گا. نہیں، آج یہ کس دور کی بات تھی؟ کس دور کی بات تھی؟ جی حکم کے دور کے حساب سے محدود کر دیں گے. نہیں، کس دور کی، وہی تو میں بات کر رہا ہوں، کس دور کی بات تھی؟ جس وقت اعلیٰ حضرت انہی کا دور. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس دور کے بارے میں کہا تھا کہ قیامت کا دن نزدیک ہوگا، وہ دور میرا دور ہے. تو کیا ہم اس دور کو اور اس دور کو کمپیئر کر دیں گے؟ نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں اور آپ بات پتہ نہیں دور کی کہاں لیے جا رہے ہیں. حکم نہیں، آپ ہے دور کی بات کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنی. سنے جی ہر رافضی کے اوپر کفر کا فتویٰ. بھائی جو صحابہ کے گستاخ ہوں گے یا گستاخ صحابہ ہوں گے تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا میرے خیال سے. ایک منٹ ان جی عقائد کی وجہ سے نہیں، خالی گستاخ ہونا کافی نہیں ہے. آپ یہ جی جی بتائیے جی کیا غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ ضروریات دین ہے سے نا، انکار ہے نا. انکار ہے نا، کفر ہے نا. تو آج جی کے ٹائم پہ کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اور اس کا اعلان نہ کرتا ہو برملا، جس کی وجہ سے وہ کفر کی زد میں ہے. اور آپ نے خود کہہ وہ دیا بالکل یہ عقیدہ کفر ہے. ہاں، وہ تو ہے اس نا. میں کوئی شک اب نہیں ہے، آپ میں میں مانتا ہوں یہ بات. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی شیعہ کو پکڑ لیجئے گا اور آپ اس سے یہ بات پوچھئے گا کہ آپ افضل مانتے ہو مولا علی کو یعنی تمام انبیاء سے. اگر وہ کہتے نہیں مانتے ہیں تو آپ آ کے مجھ سے کہیے گا، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا. لیکن مجھے گارنٹی ہے، امید ہے کہ وہ یہی کہے گا بالکل مولا علی سارے اچھا انبیاء اچھا سے اچھا اچھا بھائی، ایک بات اور بتا دیں افضل. تھوڑا. شیعہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ مطلب سے دیکھیے کچھ نہیں ہوتا، ورنہ اگر آپ مطلب پہ آئیں گے تو پھر قادیانی بھی اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں. تو محمدی کا مطلب احمدی، محمدی، سمجھ رہے شیعہ کا ہیں؟ مطلب کیا فرقہ ہے حضرت؟ فرقہ دیکھیے گروہ ہے. شیعہ سے مراد گروہ. جی اور اس وقت جب شیعہ ٹرم کا یوز ہوا تھا تو اس وقت گروہ کے طور پہ ہوتا تھا. شیعان جی علی، شیعان عمر جی بن عاص، شیعان جی معاویہ. جی
لیکن دھیرے دھیرے جب ان میں تبدیلی آتی گئی تو امام زید کا قول ہے رفادا حتی علی جدنا، کہ انہوں نے میرے اجداد کو چھوڑ دیا. رافضی جی بولتے ہیں چھوڑ جانے والے کو. ان کے عقائد و نظریات تبدیل ہوتے گئے. اس وقت جو جماعتیں تھیں وہ صحابہ کی تھیں، لیکن آج کے ٹائم پہ یہ لوگ کرتے چلے گئے، اپنے عقائد باطلہ کے وجہ سے کفر کی زد میں آ گئے. اور اس پہ متعدد علماء کا حکم کفر بھی ہے اور تمام عبارات بھی موجود ہیں. تو ہر شیعہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا بالکل، کوئی آج کے ٹائم پہ ویسا شیعہ بغیر ایسا نہیں تحقیق ہے کے؟ جو اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے حکم کفر کی زد میں نہ ہو. نہیں، بغیر تحقیق کے ہر شیعہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے. میں بغیر تحقیق کی بات ہی نہیں نا. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میری یہ جی تحقیق آپ گارنٹی کے ساتھ آپ کسی ایک شیعہ کو پکڑ کے دیکھ لیں، چاہے رکشہ چلانے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ مولا علی کو انبیاء سے افضل نہ مانتا ہو تب آ کے آپ مجھ سے کہیے گا فیض بھائی میں نے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا ہوں. ہر ایک شیعہ کا چلیں، عقیدہ ہے. فی الحال اس بات کے میں تحقیق نہیں تھی، یہ تحقیق بھی کر لیں گے. بالکل، آپ یہ تحقیق کر لیجئے گا. آپ مسجد میں جائیے، ان کے اماموں سے پوچھیے، ان کے سارے جی امام بھی اسی پہ عقیدے پہ قائم ہیں. ان کے سارے امام فارغ بقول آپ کے، آپ نے خود کہہ دیا عقیدہ کفر ہے جو رکھے. تو آپ ان کے اماموں سے پوچھ لیجیے کہ آپ کو نہیں ہوگا کہ ان کے امام یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں مسجدوں میں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں اب ہم جو اب جو یہاں سنیے اب جو یہاں پہ شیعہ جو لائے تھے، جن کا کھانے کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، وہ اتنا بدترین خٹمل ہے کہ صحابہ کو کھلے عام گالیاں دیتا ہے اور اس کے عقیدہ ایک دم کفری آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل ماننا. سمجھ رہے جی ہیں؟ جی یہاں تک کہ یہ بھی اقوال پائے جاتے ہیں گے کہ مولا علی کی شان میں کیا بولتے ہیں، قرآن میں آیتیں آئیں تو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے اس کو حذف کر دیا، ان میں سے نام میں تبدیلی کر دی. جہاں پہ اہدنا الصراط العلی تھا اس کو اہدنا الصراط المستقیم کر دیا. باقی نہیں بلکہ یہ باقر ملا مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا بھی ہے. نہیں، تو قرآن میں بھی تو خود ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اس میں تو بے شک اس میں قرآن میں ہے نا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور متقینوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اب ہر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا نا، تو یہی چیز وہ ہم نے تو اب بتائی جو نا. اس طریقے دیکھیے کی ہے تو وہ آج تو کے پھر ٹائم غلط پہ ہے. جتنی میری تحقیق ہے، مجھے لگتا ہے شیعہ حضرات خود اپنے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے جتنا مجھے پتا ہے. شیعہ میں متعدد فرقے خود پیدا ہو گئے ہیں، جس میں سب سے بڑا فرقہ اثنا عشری ہے. اس کے علاوہ جی زیدی ہو گئے، بوہری ہو گئے، اسماعیلی ہو گئے. یہ دیگر فرقے ایسے ہیں گے جو آپس میں خود ان میں اختلاف ہے اور ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں. زیدی فقط زیدی فرقہ ایک ایسا ہے جو مصر میں پایا جاتا ہے، جو حضرت صحابہ پہ تورا نہیں کرتے اور زنجیر زنی سے ماتم نہیں کرتے. وہ جی حضرت جی جی زید جو امام باقر کے جو کیا بولتے ہیں بڑے بیٹے تھے، امام جعفر جی صادق کے بڑے بھائی، وہ ان کی خلافت کے قائل ہیں، اس لیے زیدی کہلائے. اور یہ جو اثنا عشری ہیں، یہ جعفری آ گئے، امام جعفر کی خلافت والے. تو ان میں خود آپس میں اتنے اختلاف ہے، کیا کہا جائے. چند ہی ان کا فقط زیدی فرقہ ایک ایسا ہے جو ان فرقوں میں سے تھوڑا بہتر ہے، باقی سب کے اوپر وہی حکم شرع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور چلیں حضرت، بنیت ہمیں اصل الصالحین بات میں یہ آداب چیز کتاب اس چیز کے بارے میں نہیں نالج تھا نا، کیونکہ اس دور میں حضرت آپ کو ہم سچ بتائیں، اس دور میں حضرت مولا کائنات کے اوپر بہت بھی دیکھ رہے ہیں آپ شاید کہ اپنے ہی لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہجم نہیں ہو رہی ہے. تو نہیں فی دیکھیے، الحال ہمیں اس چیز کی نالج نہیں تھی کہ وہ نبی سے افضل مانتے ہیں. بالکل بالکل آپ تحقیق اس پہ کر یہ لیجیے چیز گا. ہمیں نہیں معلوم تھی. بالکل. اور اگر سارے لوگ یہی چیز مانتے ہیں تو جی پھر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ ہی جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. جی جی بالکل. کیونکہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا یہ تو پھر ہوں غلط ہے. ان کے آپ علماء کی کلپ خالی آپ اتنا ڈال دیجئے، کیا مولا علی انبیاء سے افضل ہیں؟ جتنے بھی شیعہ عالم آئیں گے وہ اچھا میں یوٹیوب میں نکل آئے گا نا. ہاں آپ ابھی ہم آپ کو کہو تو لنک سینڈ کر دیں. آپ نے نام سنا ہوگا ان کے بڑے بڑے، جیسے کہ شہنشاہ نقوی ہو گئے اور کیا بولتے ہیں گے رضا علی الوی ہو گئے، آصف رضا الوی ہو گئے، دیگر جو ان کے بڑے بڑے جو فیمس ہیں گے پاپولر، ان سے وہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ. اچھا وہ ایک حدیث یہ لے کر آتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، اور شاید وہ یہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے بنایا گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں، تو جب ایک ہی نور کے دو حصے ہیں تو پھر علی بھی سارے نبی سے افضل ہیں.
शायद वो इसी हदीस को लेकर आते हैं नहीं, ऐसा और कुछ इसी नहीं है हदीस से। वरना देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से देखोगे तो हजरत उस्मान गनी को सुलह हुदैबिया के वक्त हुजूर ने फरमाया कि उस्मान का हाथ मेरा हाथ है और उस्मान की बैत मेरी बैत है। तो अगर अब हम्म, आप बताइए, हुजूर का हाथ सारे अंबिया के, क्या बोलते हैं, सारी कायनात के लोगों के हाथों से अफजल है कि नहीं? है ना? बेशक। अब हुजूर उस्मान गनी के हाथ को अपना हाथ फरमा रहे तो क्या आप कहोगे कि उस्मान गनी का भी वही मर्तबा है, या वही लहजे से वो भी सबसे अफजल हो गए जैसे हुजूर थे? तो अगर नहीं कहीं नहीं, पे किसी को देखिए तशबीह वो दी वो जाती है। इस चीज का हदीस, वो इस चीज का हवाला देते नहीं होंगे, नहीं, देखिए मसला क्योंकि क्या है ये कि हदीस हमारे देखिए, हमारे हमारे सामने से ये गुजरी ना। ये सुनिए मुस्लिम शरीफ की ही मैं बता हदीस रहा है हूँ, और मुस्लिम, हदीस हसना है, यानी कि ज़ईफ हदीस भी नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? इसमें हदीस में क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा तजाद है और उस पर काफी ज्यादा बहस की गई है। हदीस जी। का इसमें बाज, क्या बोलते हैं, फुकहा की तरफ से इसको मौजू होने का भी नहीं हजरत, नहीं हमने होने जो का। इमाम तिरमिजी तो लेकर आते हैं और है भी, कहता हूँ नहीं, मैं आपके क्या पास कह देख। रहा हूँ, इसमें उलमा का इख्तलाफ है हदीस को लेके। बाज ने तो इसको सिरे से इनकार किया है, बाज ने हसन बताया, बाज ने ज़ईफ बताया। लेकिन इससे जी। ये हरगिज जाहिर नहीं होता है कि अगर वो हुजूर को नूर से कह दे, वरना आला सरकार फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है तेरा बेशक। सब घराना नूर का। तो जी जब जी सब घराने को नूर कह दिया, नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तो जी ये जी जी। आप आज की आने वाली नस्ल को भी अफजल कह दोगे क्योंकि वो हुजूर का नूर है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं 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 नहीं। है ना? तो बस यही चीज है कि ये असल में वो अपनी तरीके से समझते हैं, उनका इस हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना देखिए, हम क्या है ना, आपसे हम बताने जा रहे थे, वो ये नहीं, उसके शहंशाह नकवी के जुमले मालूम है क्या थे? सवाल जी। किया कि मौला अली अंबिया के बराबर हैं? उसने जवाब हम्म। क्या दिया? बिल्कुल मौला अली अंबिया के बराबर नहीं है, बल्कि हम तो मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। समझ? माशाल्लाह। हाँ, आपको हम भेज देंगे, कहिए तो आप, वरना आप जी। सर्च करिए यूट्यूब पे आ जाएगा। बाकी मेरे साथ, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, अब इनकी मस्जिद में जाके इनके इमाम से खाली पूछ लीजिए, आप इनको अफजल मौला अली को मानते हो अंबिया से या नहीं? अगर वो कहते नहीं मानते तो आप आके कॉल करिए, फैज भाई आपने गलत कहा था, इमाम साहब फला के मस्जिद के खटमल के नहीं मान रहे हैं ये बात, तो मैं अपनी बात से रुजू कर लूंगा। कोई आज ऐसा इनका इमाम या मौलवी जाकिर नहीं बचा है जो ये अकीदा ना रखता हो। फिलहाल ऐसे तो फिर माजरत चाहते हैं फिर हम। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम्म, आज का टाइम बहुत पुरफितन दौर है, समझ रहे हैं? जी हमें जी क्या जी है, जी सहाबा के साथ बिल्कुल आला आला सरकार क्या फरमाते हैं उस हदीस मुबारका के बारे में लेके कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ना हमें अहले जी बैत जी का दामन छोड़ना है, ना ही सहाबा कराम का। अगर कोई जी अहले बैत से बेशक। करता है तो हमें उसको भी छोड़ना है, जो सहाबा से अकड़ता है हमें उसको भी छोड़ना है। समझ रहे हैं? बेशक हक है। समझ रहे? तो बात यही है कि मुख्तसर सी, बाकी जो यहाँ पर मामलात हैं वो उसके तहत मैंने उनको वही बताया जो कि कुतुब हम्म अहमद रजा खान फाजल बरेलवी अलैहि रहमा से साबित है। बाकी आप तहकीक कर हम्म। लीजिएगा, जैसा हो आप मुझसे रब्ता कर लीजिए। नहीं, हमें इस चीज की थोड़ी जानकारी नहीं थी, इस वजह से हम अपनी बात बता रहे थे। बाकी अब हम इस बात की तहकीक कर लेंगे इंशाअल्लाह रहमान। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जी क्योंकि जी। ये चीज नहीं मालूम था हमने, और हमने सोचा कि आप भाई जो कुफ्र का फतवा लगेगा वो जरूरियात दीन का जब तक इनकार नहीं करेगा, जब तक उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लग सकता। हम्म। ये हुक्म शरा है। ना? ये तो तो इस वजह से ये हम कह रहे थे। मेन एक मैंने बुनियादी पॉइंट बताया था। बाकी अभी जी। इसके अलावा और ऐसे दीगर मसाइल हैं जो कि इनके अकायदे अहले सुन्नत से इनको खारिज हम्म। करते हैं, जो कि अहले सुन्नत के मनहज के ऊपर है ही नहीं। बाकी हम ये मतलब हमारा ये था कि शायद इस वजह से कि वो साखे साहबा हैं, नहीं नहीं नहीं, तो वो देखिए, साखे साहबा से उनके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। नहीं देखिए, और गुस्ताख का जरूर फतवा लग जाएगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, कुफ्र एक का फतवा नहीं लगेगा। एक वजह नहीं है, सुनिए हम बता तो रहे हैं। गुस्ताखे साहबा होने की वजह से फतवा लगे या न लगे वो एक अलग मसला आ गया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत है की, और खिलाफत जी के साथ जो उनकी सहाबियत है, जी सहाबियत का इनकार करने वाला भी काफिर है, क्योंकि उनकी जो सहाबियत है वो कुरान की नस से साबित है कि जब वो गार में गए तो अल्लाह ने उनके तरफ इशारा करके फरमाया कि जब आपका साथी आपके साथ था। समझ रहे हैं? उस वाक़ये हम्म को नकल किया जिसमें उलमा ने नस्स कतई के साथ साबित किया कि इस आयत से मुराद मिस्दाक हज़रत अबू बकर हैं जो गार में थे उस वक़्त जब आपने हिजरत फरमाई। समझ रहे हैं? तो अब जी दीगर अगर देखा जाए
تو صرف نام کے لیے لیا جاتا ہے ان کا، ورنہ ان کا ٹوٹل سب کا لان تان تبرہ کرنا صحابہ پہ، حضرت ابو جی بکر، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں۔ اب آپ نے جیسا کہا نا کہ کیا بولتے ہیں، کسی مسلمان کو اگر کوئی کافر کہہ دے تو حکم پلٹ جاتا ہے، حدیث جی، کفر واپس ہوتا ہے۔ ہاں، تو اب آپ اس چیز کی بھی تحقیق کر لیجئے گا کہ کیا شیعہ حضرت امیر معاویہ کو کیا بولتے ہیں مسلمان مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو تحقیق ہے۔ ٹھیک ہے نا، مانتے نہیں نا، تو تب بھی حکم شرع آیا کہ نہیں؟ جب ایک عام مومن کو کافر ماننے سے آدمی اگر وہ کافر نہ ہو تو حکم پلٹ جاتا ہے، وہ تو پھر بھی صحابی رسول ہیں۔ جی جی جی، بے شک۔ تو بہت سی اور بھی چیزیں ہیں، آپ اس پہ تحقیق کر لیجئے گا۔ تو اس میں تو بہت زیادہ مطلب حضرت امیر معاویہ کو لے کر تو بہت سارا، سنی میں بھی تو بہت اختلاف ہے۔ نہیں، سنی میں دیکھیے اختلاف نہیں ہے، جو سنیوں سے کٹ گئے ہیں، رافضیوں کا جو جھوٹا کھا رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ چیزیں مچائی ہوئی، اور الحمدللہ ابھی ذلیل بھی ہوئے، دو جگہ، ایک جگہ جھانسی میں توبہ کرنی پڑی، اور نہیں نہیں نہیں، سنیوں میں رافضی نہیں ہو گئے، بہت سے ایسے سنی ہیں جس میں اختلاف ہے، اور ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں مانتے، صرف احادیث طیبہ کے مطابق سے اختلاف ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا اختلاف ہے۔ ہاں، باقی جو بخاری میں اور مسلم میں جو حدیثیں آئی ہیں اور انہی کو لے کر بس بات چیت ہے، اور اس میں اختلاف ہے۔ باقی ہر سنی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کافر مانتا ہے۔ سنیے، ارے میرے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، جو سنی ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے غلط عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ اب نام کے صرف دیکھیے سنی جو بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ اجمیر کے مجاور ہو گئے، وہ آپ کو پتا ہے کامران چشتی ان لوگوں کی 2018 کی پوری ایک ویڈیو سیمینار ان لوگوں نے کرا تھا، معلوم ہے کیا جملے کہے تھے؟ یوٹیوب پہ جی سب اویلیبل ہے، یہی سب ان کے اجمیر کے مجاوروں نے، کہ معاویہ معاذ اللہ منافق تھا، اور کیا بولتے ہیں گے کھجلی کی بیماری سے معاذ اللہ مرا، ایسے سخت جملے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بتائیے کون سنی بول سکتا ہے؟ یہاں تو آپ اتنا علم رکھتے ہو کہ کسی کو منافق کہہ دینا، منافقوں کو حضور نے اپنی مسجد سے نکالا تھا، بلکہ بعض کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا گیا، کیا کیا نہیں ہوا۔ منافق یعنی کہ منافق جو ہے وہ سب سے نچلے طبقے میں رہے گا جہنم کے، جی جی، بے اور شک، طور پہ معلوم ہے۔ العالمین ان کو منافق کہتے ہیں۔ تو وہ حضرات سنی نہیں ہیں، سنیت سے کٹ چکے ہیں، اور جو سنی ہیں وہ ان چیزوں کا نہیں۔ ابھی دیکھیے سبطان حیدر وغیرہ کا معاملہ آیا، ماہرہ شریف سے ترنت اعلامیہ جاری ہوا کہ ہم صاحب سجادہ، ہمارا یہ نظریہ امیر معاویہ کے تعلق سے، لیکن اسی خانقاہ کا نکلا ہوا آدمی کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ تو جو حضرات کٹ چکے ہیں وہ اصل میں سنی نہیں رہے ہیں۔ اب وہ بات الگ ہے، جیسے کہ مزاروں پہ لوگ جاہل سجدہ کرتے ہیں تو دیوبندی دیکھتے کہتے ہیں دیکھو سنی کر رہا ہے، اب لیکن ادھکتر پرسن وہ لوگ بیچارے سنیت ہی کے بارے میں نہیں جانتے، سنیت کیسے کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی باقی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے جو معاملات ہیں، دیکھیے اس پہ علماء کا یہی حکم ہے کہ وہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان میں کوئی تقابل یا فرق کریں، ٹھیک ہے؟ جو ان کے معاملات ہوئے، اعلیٰ سرکار نے واضح فرما دیا کہ حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ کار فجار، یعنی کہ حق تو حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں صحابہ ہونے کی وجہ سے، تان ان پہ کرنا یہ فجار کا طریقہ ہے۔ نہیں نہیں، خاموشی اختیار صرف اسی وجہ سے کرنا چاہیے کہ ان کے جو معاملات تھے وہ ایک الگ ہیں، لیکن صحابی رسول ہیں، اس وجہ سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ جی بالکل صحیح۔ تو یہ ہمارے استادوں نے، ہمارے اساتذاؤں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ خاموشی آپ اختیار کریں، کیونکہ وہ بس صحابی رسول ہیں، ہے نا؟ تو بس صحابی رسول کا ان کے اوپر پردہ پڑا ہے، اس وجہ سے خاموشی اختیار کریں۔ باقی جو معاملات ان کے ہیں وہ اپنا رب بہتر جانتا ہے، رب کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہی چیز اللہ جانے، اس کا رسول جانے، یہ اختیار ہمیں آپ کو نہیں کہ ہم ان کو بھی کوئی فیصلہ کریں۔ چلیے ٹھیک ہے، کیونکہ پھر جیسا ہو آپ کال کر لیجیے گا، بتا دیجیے گا۔ ٹھیک 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 ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم